تو بچوں اب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس فیملی میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی پیدا ہوئی جن کا نیم تھا، اس پوری فیملی کو آل عمران، یعنی عمران کی فیملی کہتے تھے، آل عمران، اسی نیم پر یہ صورت رکھی گئی ہے نا۔ تو عمران کے جو وائف تھی نا ان کا نیم تھا حنہ، اور حنہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت پیاری تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی نا تو ان کی مدر نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر میرے گھر بیبی آئے گا نا تو میں انشاءاللہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ وہ عبادت میں لگا رہے ہر وقت۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی تو بیٹی پیدا ہوئی نا جب، تو انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے، ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے پرومس کیا تھا، تو پرومس تو نہیں توڑنا تھا نا، پرومس کیپنگ کرتے ہیں نا، پرومس پورا کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی ہے مومن لوگوں کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اب حضرت حنہ نے اپنا پرومس پورا کیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو مسجد کے لیے دے دیا، اور مسجد کی وہ خدمت کرتی اور اپنی عبادت کرتی رہتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کون تھے وہاں پہ حضرت زکریا تھے۔ اور حضرت زکریا جب جاتے تھے نا اس روم میں، وہ بیٹھی عبادت کر رہی ہوتی تھی، تو ان کے پاس نا جنت سے پھل آئے ہوئے ہوتے تھے، اور سردیوں کے پھل جو تھے وہ گرمیوں میں آتے، گرمیوں والے پر سردیوں میں آتے۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ اس پھل کا تو موسم بھی نہیں ہے، تو وہ جنت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا نا سیدہ مریم سے کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے پھل دیے ہیں، یہ جنت سے آتے ہیں۔ تو وہ بہت امپریس ہوئے دیکھ کر ان کی وزڈم، اور کس طرح سے وہ ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہیں۔ تو وہ اللہ کی بہت خاص بندی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تمام جہان کی عورتوں سے اوپر ہیں، یعنی وہ ان کا سٹیٹس کافی ہائی ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نا ایک کام لینا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیبی دیا، بہت ہی پیارا سا بیبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے ماما بابا تو نہیں تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے نا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کچھ بھی کام کر سکتے، کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک ایسا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام اونلی ان کی بس مدر تھی، ٹھیک ہے، ان کے کوئی فادر نہیں تھے، تو اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہو گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے دیے تھے؟ وہ ایک چھوٹے بیبی تھے اور وہ اپنے جھولے میں ہی بول پڑے تھے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی کے پرندہ بناتے اور اس کو میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح وہ کوڑی کا علاج کرتے، مردوں کو زندہ کر لیتے۔ یہ معجزے کہ وہ علاج کر سکتے تھے اور یہ سب کر سکتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے، اللہ کے انعامات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تھے یہ والے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر اس بارے میں سورہ آل عمران میں کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، وہ جو حضرت عیسیٰ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کے بارے میں نا پلاننگ کرتے کہ ہم ان کو مار ڈالتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ایسے ہی آسمان پہ اٹھا لیا، یعنی ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا تھا،
اور جو یہودی تھے ان کی سازش جو تھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی. وہ سمجھتے تھے ہماری کوئی بھی پلاننگ، کوئی سازش اللہ کو پتہ نہیں چلتی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. تو وہ لوگ جو مرضی سرگوشی کرتے، جو مرضی وہ لوگ وسپرنگ کر رہے تھے یا پلان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، وہ نیک لوگ جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانا، قرآن پاک کو مانا اور ایمان لے آئے. وہ لوگ تھے جو پہلے کتابوں پر بھی بہت ایمان رکھتے تھے اور یہ بہت خلوص سے اپنی کتابوں کو سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے. تو علم کتنی بڑی بات ہے نا. جب علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس تو وہ فساد نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا. تو بنی اسرائیل میں بھی ایسے اچھے لوگ تھے جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، اور پہلی والی جو کتابیں تھیں ان کو وہ پڑھتے رہتے تھے اور اچھے لوگوں میں شامل ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف تھے کہ وہ یہ لوگ کیا سازشیں کرتے ہیں یا یہ لوگ کون کون سے گناہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہم نے ابھی بتایا. اور جو برے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے بتائیں گے کوئی؟ وہ نبیوں کو شہید کر دیتے تھے، جو اللہ کی کتاب ہوتی تھی اس کو چینج کر دیتے تھے، اس کے معنی چینج کر دیتے تھے، الفاظ کو بدل دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی جو بدعمالیاں ہیں نا ان کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سزا دیں گے. جی تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ اینڈ پر پہنچا. آخر میں اس پارے کے آخر میں سورہ آل عمران ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم اس کو پارہ نمبر 4 میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر کہ جب کوئی ایک نبی پہلے سے ہی موجود ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے نبی بھیجیں تو ان کو جو نبی پہلے سے ہی یہاں پر اپنی تعلیم دے کر گئے ہیں لوگوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے یہ نبی آئیں گے اس کی قوم میں تو کیا کریں گے؟ انہی کو فالو کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے نا. تو اگر دوسرے نبی آئیں گے تو وہ ان کی کتاب کو فالو کریں گے، جو کتاب ان کے اوپر اتاری گئی. تو انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 4 دیکھیں گے کل انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سیکھنے والا بنا دیں، اور جو بھی اس میں ہم سے کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کر دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.